بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع سخن بہت ہی ہاٹ موضوع ہے جو پورے ہندوستان میں اس وقت گرما گرم ٹاپک وقف اوقاف کے بارے میں۔ ابھی کل سیٹرڈے آپ نے دیکھا دارالسلام گراؤنڈ کے اندر جہاں ہزاروں حیدرآباد سے اور بیرون حیدرآباد سے لوگ جمع تھے، جہاں پر اوقاف کے سلسلے میں گورنمنٹ کا جو فیصلہ امینڈ بل پاس ہوا ہے اس کے احتجاج میں سارے مسلمانوں نے شہر حیدرآباد میں اور دوسرے مختلف شہروں کے اندر مسلمانوں نے احتجاجی مظاہرے کیے اور ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے جب تک کہ اس فیصلے کو واپس نہ لیا جائے۔ اب آپ کے سامنے اوقاف اسلامی نقطہ نظر سے کیا اس کا مقام ہے، کیا چیز ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں اوقاف، وزارت اوقاف، منسٹری آف اوقاف، اوقاف کی جائیداد، یہ سب ہم سنتے ہیں، لیکن وقف کی جمع ہے اوقاف۔ وقف کی جمع ہے اوقاف۔ وقف کے معنی ہیں رک جانا۔ قف عربی میں بورڈ لگا رہتا ہے روڈوں پر سگنل کے پاس، قف کا معنی اسٹاپ۔ وہ جائیداد جو اسٹاپ کر دی جاتی ہے اسی کو وقف کہتے ہیں۔ وقف کے معنی روک دیا۔ اپنی جائیداد سے کوئی بھی جائیداد، مکان ہے، دکان ہے، یا زمین ہے، یا کھیت ہے، یا جو بھی چیز کے مالک ہوتے ہیں اس کو اپنی جائیداد سے نکال دیتے ہیں، روک دیتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ عز و جل کے بارگاہ میں بطور ایصال ثواب۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ آپ اپنی محبوب پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس کے بعد اوقاف کا سلسلہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسلام سے پہلے اوقاف کا کوئی نظام نہیں تھا زمانے جاہلیت میں، اور اسلام جب آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اسلامک اسٹیٹ بنا، اور اسلام کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، اسلامی معاشرے کی خدمت اور ڈیولپ کے لیے، اور مسلم کمیونٹی کو آگے بڑھانے کے لیے، اور مسلم کمیونٹی کے جتنے بھی حصے ہیں، ڈپارٹمنٹ ہیں، ان تمام کو سپورٹ کرنے کے لیے اس زمانے سے، جس زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے وقف کیا، اور وہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور ہندوستان کے اندر بھی جب مسلمان ریاستیں تھیں، مسلمان حکومتیں تھیں، اور اسلامی اسٹیٹ یہاں بھی تھا تقریباً 1000 سال تک، تو اس زمانے سے لے کر بادشاہ، راجہ، نواب اور جو جس اسٹیٹ کے مالک ہوتے تھے، وہ ان کی جانب سے مسجدیں بنی، درگاہیں بنی، اور قبرستان کی ضرورت ہے تو ان سب کو ڈیولپ دینے کے لیے انہوں نے زمینوں کو وقف کیا۔ اور اسلامی نقطہ نظر سے یہ وقف یعنی اپنی جائیداد جس کے وہ مالک ہیں وہ اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں، یہ کرنا مستحب ہے۔ مستحب معنی یعنی بطور اجر پانے کے لیے اس کو وقف کرتے ہیں۔ وقف کا معنی اسٹاپ، اس کو اپنی پراپرٹی سے اس کو اسٹاپ کر دیتے ہیں، اپنے لیے کوئی ان کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، وہ صرف قوم کی خدمت، سوسائٹی کی خدمت، اور اپنے اسلامک کلچر میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس سے ہیلپ لینے کے لیے زمینوں کو
سرائے خانے اور اسی طرح سے مختلف فلاح اور بہبودی اور مسلمانوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے مختلف انہوں نے زمینیں، کہیں کھیت، کہیں دولت انہوں نے وقف کیا ہے۔ وقف جسے کہتے ہیں وہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ختم ہونے والی نہیں بلکہ وہ باقی رہے گی، اور اس سے جو انکم ہوتی ہے، اس سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ استعمال میں ہوتا ہے مسلمانوں کی ضروریات، حاجیات اور تکمیل کے لیے جس کی سوسائٹی میں ضرورت ہے۔ جیسے اسکول کی ضرورت ہے، پبلک اسکول کی ضرورت ہے، شادی خانے کی ضرورت ہے، اسی طرح سے ہاسپٹلس کی ضرورت ہے، اسی طرح سے سوسائٹی میں مختلف چیزیں کرنے کے لیے ایجوکیشن کے لیے پیسہ چاہیے، تو ایجوکیشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور اسی طرح سے مسلم سوسائٹی میں ہاسپٹلس کے ذریعے بیماروں کو، کمزوروں کو مدد کرنے کے لیے، غربت دور کرنے کے لیے اور مختلف قسم کے مقاصد کے لیے جو زمین یا جو بھی جائیداد الگ سے سپریٹ نکالی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں وقف۔ اور وقف کی جمع کیا ہے؟ بولیے، اوقاف۔ وقف کی جمع اوقاف۔ تو یہ اوقاف پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں، ہر کنٹری کے اندر موجود ہے۔ اور جب اسلامی اسٹیٹ، بہت سارے اسٹیٹ ہندوستان میں تھے، جیسے حیدرآباد اسٹیٹ مسلمانوں کا اسٹیٹ تھا، اور بھوپال، دلی اور مختلف مقامات، ٹیپو سلطان، مدراس کے نواب بھی ہیں، ابھی بھی ہیں وہ لوگ۔ تو حیدرآباد کے نواب حیدرآباد میں نہیں ہیں، لیکن مدراس کے نواب مدراس میں ہیں۔ تو ابھی یہ سب لوگ مکہ مدینہ جاتے تو وہاں ان کی بلڈنگیں موجود ہیں، آج بھی بہت بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں جو انہوں نے وقف کیا ہوا ہے، وہ آج بھی موجود ہے۔ حیدرآبادی رباط، حیدرآبادی رباط کیا ہے؟ وقف کی بلڈنگ ہے۔ نظام کے زمانے سے آج تک اس میں حجاج رہتے ہیں، عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے وہاں مسلسل بلڈنگ میں جا کے اسٹے کرتے ہیں۔ یہ وقف ہے، تو اس میں فائدہ ہوا نا قوم کا، اور وہ کرائے پر نہیں دیتے۔ صرف حیدرآباد اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں وہ وہاں جا کر جب ان سے کہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ آئی ڈی ہے، تو اس پر وہ آپ کو اسٹے کرنے کے لیے، عمرے کے لیے 3 دن 7 دن اس طرح سے روم دیتے ہیں۔ حیدرآباد کا جو لاسٹ میں نے دیکھا تھا تو تقریباً 350 کمرے تھے بلڈنگ میں جی، اور جو اس کو دیکھ بھال کرنے کے لیے جو ہوتے ہیں ان کو ناظر کہتے ہیں۔ ناظر مانے نگرانی کرنے والا، ناظر اقامہ، اس کا دیکھنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، اس کو ناظر کہتے ہیں۔ وہ سعودی بن گئے اور آج وہ خاندان کے ہاتھ میں اس کی ملکیت موجود ہے جی۔ تو اسی طرح سے مدراس کا رباط ہے، مدراس کے نواب صاحب کو بھی وہاں ملا میں رباط کے اندر۔ حیدرآباد کے نظام جو اس وقت شاید ہے نہیں پتہ ابھی، لیکن کچھ سال پہلے ان کا ملاقات میری ہوئی رباط کے اندر، حیدرآباد کے مکے کے اندر۔ تو لمبے رومی ٹوپی پہن کے آئے تھے وہ۔ تو اس طرح یہ جو خاندانی جائیداد ہوتی ہے، اس میں اس کا اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ اپنی پراپرٹی، اپنی ملکیت جس کے آپ مالک ہیں اور اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جیسے خاندان میں ہوتا ہے نا بھائی 5 بھائی ہیں، تو 5 بھائی میں سے اس میں کسی کا حصہ نہیں ہے بلکہ آپ کی اون پراپرٹی ہے۔ تو آپ اپنی اون پراپرٹی جس کے آپ مالک ہیں، قابض ہیں، آپ اس کو تصرف کر سکتے ہیں، ایسی جائیداد کو اپنی جانب سے ایصال ثواب کے طور پر یا اور رفاہ عام کے لیے، رفاہ عام کا مطلب
رفاہ عام، عام لوگوں کے لیے فائدہ مند، عام لوگوں کے لیے فائدہ مند وہ وقف کرتے ہیں۔ وقف کرنے کے بعد وقف کرنے والے کو واقف کہتے ہیں، اور ایک واقف کا معنی کھڑے رہنا۔ جی بھیا آپ واقف ہیں، آپ جانتے ہیں، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں جو معنی ہے آپ کھڑے رہیں۔ بولے خف، کلاس میں ٹیچر کہتا ہے خف یا لگم، اقم، کھڑے رہنے کو ٹیچر کھڑا کر دیتا ہے اسٹوڈنٹ کو، جب شرارت کرتا اس کو کہتا ہے خف، کھڑے ہو جاؤ۔ سگنل پر لکھا ہے خف، رک جائیے، ہاتھ لگا رہتا ہے ایسا، اسٹاپ۔ جی یہ ہوتا ہے وقف، اور یہ ہوتا ہے اوقاف، اس کی جمع ہے۔ آدمی جو لیٹیکیشن جائیداد ہے یا حصے داروں کی جائیداد ہے یا کسی بھی چیز کا اس میں کسی سے ریلیشن اور تعلق ہے، وہ چیز وقف نہیں کر سکتا۔ وقف کرنے کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ جو کسی سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، پوری طرح اس کا وہ مالک ہو اور اس کے قبضے میں ہو، اور وہ اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر سکتا ہے۔ قرآن کے اندر جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آپ کی جو محبوب پسندیدہ چیز ہے آپ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ ضرور کریں، تب آپ کو نیکی کی لذت ملے گی۔ نیکی کی لذت پانے کے لیے اسی آدمی کو محسوس ہوتا ہے جو زیادہ انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے۔ جو آدمی انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، میں نے اپنے تجربے میں دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہا ہے لیکن ہم قرآن سمجھتے کہاں ہیں۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، آپ جو بھی خرچ کریں گے اللہ کہتے ہیں فوراً ریٹرن آپ کو دے دیتا ہے۔ آپ کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ روکتا نہیں ہے، آپ نے ادھر دیا ادھر آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا پیسہ۔ جی اور اسی طرح سے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فی سبیل اللہ خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی خرچ نہ کرنا ہلاکت میں آدمی پڑ جاتا ہے۔ تو آج جو ٹاپ کا ٹاپک ہے، پورے آل انڈیا پر جو ٹاپک چل رہی ہے، جب سے انڈین گورنمنٹ نے جو فیصلہ لیا ہے امائنڈمنٹ بٹ کا، جو وقف بورڈز کا اپنے قبضے میں لینے کا ڈکلیئر کیا ہے اور بل پاس کر لیا پارلیمنٹ میں، تو اس کے بعد میں ایک ہنگامہ پورے ملک کے اندر چل رہا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وقف کیا چیز ہے۔ تو وقف کے جو مقاصد ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ایک خاص بطور عبادت، بطور نیکی، بطور صدقہ، بطور ایصال ثواب، بطور فیوچر مسلمانوں کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اسلام کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہ جائیدادیں نوابوں نے، بادشاہوں نے اور راجا مہاراجاؤں نے جو مسلم کمیونٹی کے تھے انہوں نے اس کو دیا ہے۔ اس میں مسلمان ہی نہیں، غیر مسلموں نے بھی دیا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں رمضان آتا ہے تو غیر مسلم بھی پہلے افطار میں حصہ لیتے تھے اور لوگوں کو خدمت کرتے تھے، اور ایسے بہت سارے مقامات ہیں جہاں غیر مسلم بھی اسلام کی اچھائی اور سچائی اور اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر انہوں نے اس کی چارٹی کاموں میں حصہ لیا ہے۔ اور آج بھی بہت سارے غیر مسلم جو سیکولر مائنڈ رکھتے ہیں وہ اسلامک چارٹی کاموں میں برابر کا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، کوآپریٹ کرتے ہیں۔ اور جیسے ابھی پورے ملک میں مظاہرے اور احتجاجی کام جو چل رہے ہیں اس میں بھی وہ غیر مسلم ساتھ ساتھ جو سیکولر ہیں اور جن کو پتہ ہے کہ یہ ظلم ہے اور اس ظلم کے خلاف ساتھ دینا چاہیے، آواز اٹھانا چاہیے، اور یہ برابر آج بھی غیر مسلم بھی مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو ہمیں عوامی طور پر ہر مسلمان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کی اہمیت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آج بہت کم وہ زمانہ گیا جس میں 50 ایکڑ، 100 ایکڑ، 20 ایکڑ زمین لوگ وقف کرتے تھے۔ آج کیا ہے؟ 100 گز زمین، 50 گز زمین،
10 گز زمین، ایسے چھوٹے چھوٹے، ایک مکان ہے بولے یہ وقف، آدمی کہتا ہے جی جیسے حیدرآباد میں کچھ مسجدیں ایسی ہیں جو مکان تھا انہوں نے اس کو مسجد بنا دیا، تو کیوں بنایا؟ وقف اللہ کے لیے۔ مسجد، مدرسہ، قبرستان، کیا بولتے ہاؤس، سرائے خانہ، جی کنواں کھود دیا، اور اس کی دلیل احادیث کے اندر بہت ساری ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس ایک باغ ہے بہت ہی قیمتی ہے اور میں اس کو چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دو، کہ آپ کے رشتہ دار آپ کے دیے ہوئے پیسے سے اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، وہ اچھا ہے بمقابل کس کے؟ آپ ان کو کنگال چھوڑ کر، آپ ان کو کنگال چھوڑ کے آپ دوسروں کو وقف کریں۔ حضرت ابو طلحہ نے اس باغ کو اللہ کے راستے میں اپنے رشتہ داروں میں وقف کر دیا، تقسیم کر دیا۔ تو یہ ہے وقف جو حضرت ابو طلحہ سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس خیبر میں ایک زمین ہے، وہ زمین بہت ہی قیمتی اور بہت ہی پسندیدہ ہے، میں چاہتا ہوں اس کو اللہ کے راستے میں بانٹ دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیبر کی جو زمین ہے آپ کی، آپ اس کو بانٹیں نہیں، تقسیم نہ کریں، بلکہ زمین کو اپنے قبضے میں رکھیں، اور اس کا جو پھل آتا ہے اور اس کی جو پروفٹ ہوتی ہے تو اس سے آپ غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کریں۔ خیبر بہت ہی زرخیز علاقہ ہے اور وہاں آج بھی کھجور کے باغات اس زمانے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک وہ باغات سلسلہ موجود ہے، بڑے عظیم کھجور کے باغات ہیں وہاں پر، اور اس میں یہودی رہتے تھے، ان کا قلعہ بھی 2 منزلہ 3 منزلہ آج بھی موجود ہے۔ اس قبیلے یہود کا سردار تھا کعب بن اشرف، تو اللہ کے نبی کا دشمن تھا، نبی کو گالیاں دیتا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک صحابی محمد بن مسلمہ اس کو قتل کر دیتے۔ تو وہ تمام سب آج بھی جا کر دیکھیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں، کبھی اتفاق ہو سعودی عرب جانے کا تو آج کل پابندی نہیں ہے، آپ پورے مملکہ کنگڈم میں کہیں بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو جو تاریخی مقامات ہیں اسلام کی، اسلام سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کو آپ جا کر دیکھیں۔ تو مکہ مدینہ کے اطراف میں پوری دنیا کے جو اکنامیکل اچھے ملک تھے اس زمانے میں، آج سے 100 سال پہلے، اس سے پہلے، انہوں نے اپنی طرف سے مکہ مدینہ حرمین، کیا بولتے ہیں اس کو؟ حرمین کے لیے اپنی زمینوں کو وقف کیا تھا۔ وہاں جاتے مالدار آدمی ایک مکان خرید کر اللہ کے گھر کے لیے وقف کرتے تھے۔ تو ایسے جائیدادیں بہت ہیں۔ تو جائیداد وقف کرنے کو اسلام میں ثبوت، ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ اکرام کوئی بڑے مالدار کوئی چھوٹے، لیکن جو بھی مالدار لوگ تھے جن کے پاس جائیدادیں تھیں انہوں نے اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ وقف ضرور کیا ہے۔ تو اسلام میں وقف کرنے کا جو نظریہ ہے وہ شروع اسلام سے موجود ہے، اور یہ زمین یا جائیداد جو بھی کھیت، مسجد، قبرستان، اسکول، مدرسے، جیسے آپ یہاں بھی حیدرآباد میں بہت ساری جائیدادیں ہیں وقف کی، تو ان میں کوئی وقف کرنے والا واقف تصرف نہیں کر سکتا، اپنا حکم نہیں چلا سکتا، وقف کرنے کے بعد میں کسی کو پھر ڈونیٹ نہیں کر سکتا، اس کو چینج نہیں کر سکتا، وہ کرنے کے بعد میں آؤٹ، آپ کا حصہ ختم۔ اب اس میں جو کام ہوگا وہ اللہ کے لیے ہوگا، یہ زمین اللہ کے لیے ہو گئی،
یہ زمین آخرت کے لیے ہو گئی۔ اور ایک دلیل آپ کی وقف کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے دنیا سے اعمال کا سلسلہ کٹ جاتا ہے۔ اب جو دنیا میں 3 کام کر کے چلا گیا تو اس کا سلسلہ ثواب کا برابر اس کو ملتا رہے گا۔ 3 کام کیا ہیں؟ ایک کام یہ ہے کہ وہ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کس کو کہتے ہیں؟ جو مسلسل اس زمین سے، اس پراپرٹی سے، اس چیز سے جس سے عوام کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور ہندوستان میں جو اوقاف ہے اگر اس کا صحیح استعمال ہوتا تو یہ ہاتھ نہیں ڈالتے۔ اس گھر کو آگ لگی اس گھر کے چراغ سے، لوگوں نے خود اس کو لوٹنا بانٹنا، آپس میں مل بیٹھ کے کھانا شروع کیا، تو پھر اس کا کوئی عوام کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کیوں نہ بھئی یہ لوٹنے والوں سے ہم خود ڈائریکٹ اس کے اوپر قبضہ کریں گے۔ یہ سوچ ان کو لالچ بنا کر، اور یہ ہندوستان میں انگریزی حکومت جب تھی اس وقت بھی انہوں نے یہ کام کیا تھا، وقف کو چھیننا چاہا، گورنمنٹ کے سیکٹر میں اس کو داخل کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس وقت مسلمانوں نے پھر مظاہرے اور لڑ کر اس زمین کو گورنمنٹ سے، اس ایکٹ کو انہوں نے الگ کر دیا، اوقاف منسٹری بنائی۔ کئی مرتبہ یہ اوقاف کا جو کنسپٹ ہے چینج ہوتا رہا ہندوستان کے اندر بھی، اور جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے برابر اس پر ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس کو الگ کر لیا جائے، ان کو سے چھین لیا جائے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں، اور یقیناً افسوس کی بات یہ ہے، اگر صحیح اوقاف کا جو کتنے لاکھ ایکڑ بنایا انہوں نے، 90 لاکھ ایکڑ زمین ہندوستان میں، ریلوے کی جو زمین ہے، فوج کی جو زمین ہے، اس سے زیادہ اوقاف کی زمین ہے۔ جبکہ کچھ لوگوں نے سروے کر کے بتایا ہندو دھارمک جتنے مندر ہیں، ٹیمپل ہیں، ان کی زمینیں اس سے بھی زیادہ ہیں، کیونکہ ان کی زمینوں کو قبضہ کرنے کے لیے حلال حرام کی تمیز نہیں۔ تو وہاں راجہ مہاراجاؤں نے، انہوں نے اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام بہت ساری چیزیں وقف کیا ہوا ہے، اس پر ان کی نظر نہیں جا رہی ہے۔ لیکن کیونکہ ہندوستان میں جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، کسی طرح اسلامک دھارمک جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو روکنے کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کو اس ملک سے ختم کرنے کے لیے جو مختلف اس کے پلان ہیں، ان پلان اور جو فیصلے کبھی کچھ جیسے ان فیصلوں میں ہر جگہ اسلام کو مٹانا، مسلمانوں کو کمزور کرنا، مسلمانوں کو دبانا، مسلمانوں کو غلام بنانا، مسلمانوں کو نکالنا، مسلمانوں کو ختم کرنا، مسلمانوں کے لیے ایک مسلسل 24 گھنٹے ان کا یہی مائنڈ کام کرتا رہتا ہے، مسلم کمیونٹی کو کس طرح سے ڈائنیمیٹ کیا جائے۔ سعودی عرب میں جب میں تھا تو وہاں آپ کو اندازہ تھا مجھے کہ گورنمنٹ 24 گھنٹے سسٹم اور قانون جو ویریفائی کرتی رہتی ہے صرف فارینرز کے لیے، کہ فارینرز کو کس طرح سے ہم استعمال کر سکتے ہیں اور سعودیزیشن کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تو ہمیشہ قانون فارینرز کے لیے چلتا ہے، فارینرز کو بنانے کی اور ان کو نکالنے کی، ان کو لانے کی، لے جانے کی، یہاں رہ کر اسٹے کرنے کا جو ٹیکس ہے، مختلف قسم کی چیزیں، وہ لوگ سسٹم چینج کرتے رہتے ہیں۔ ویسے ہی اس ملک میں اور کوئی کام نہیں رہ گیا، صرف ہندو مسلم اور مسلم کمیونٹی کو کس طرح سے دبایا جائے، کس طرح سے ان کی جان، ان کی مال اور ان کی عزت و آبرو کو چھین لیا جائے۔ اب ان کی جائیدادوں پر بھی اٹیک کرنا شروع کر دیا، یہی ان کی جائیدادیں اوقاف جس کا نام ہے۔ یہ 2024 سے چل رہا ہے، اب 2025 میں ہم ہیں، انہوں نے اس میں بل پاس کر لیا۔ تو یہ اوقاف کا مختصر جائزہ ہے،
اور احادیث کے اندر جیسے میں نے کہا کئی صحابہ کرام نے اس کی ثبوت، اس کا مثال دلیل موجود ہے. جیسے میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کی دنیا میں اس کے عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جس کو الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. باقی رہنے والے اعمال صالحہ خیر عند ربک، تمہارے رب کے پاس زیادہ بہتر ہے، وخیر عملا، زیادہ امید کی جانے والی چیز ہے. امید کی جانے والی چیز مینس اس کا معنی یہ ہے کہ وقف کرنے والا اللہ کے پاس امید رکھتا ہے کہ یہ اس کے کام آئے گا. جی. اور مسجد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے نہیں؟ جو مسجد بناتا ہے، مسجد بنانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں جو مسجد بنایا اس کو آخرت میں جنت میں گھر بناتے ہیں. اور فرمایا اگر کسی نے پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد کو تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وقف کریں. تو آج بھی بہت سارے لوگ جو اپنے مکان کو مسجد کے لیے دینے والے، ایسے خواتین جو اپنی جائیداد کا کچھ حصہ مسجد کو دینے والے، مدرسوں کو دینے والے، آج بھی دے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. تو یہ خالص پوری پیورٹی کے ساتھ میں اسلامک لا ہے. اور اسلامک دھارمک چیزوں میں ایصال ثواب کے طور پر صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ جس کا ثواب دینے والے کو قیامت کے دن برابر ملتا رہے گا. اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم ينتفع به، علم جس کا فائدہ جب تک دنیا میں ہوتا رہے گا اس کا ثواب ان کو برابر ملتا رہے گا. علم، دین، علم لانے والے کون ہیں؟ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نہیں؟ دنیا کا کوئی بھی انسان دین کے علم کو لیتا ہے، پہنچاتا ہے، خدمت کرتا ہے، اس کا ایک حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملتا رہتا ہے. اور علماء کرام، بڑے بڑے محدثین نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے اس علم کو وقف کیا ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، یہ جو حدیث کی سیاستہ کتابیں کہتے ہیں. امام بہقی کی کتاب پتہ ہے کتنے جلدوں میں؟ 11 جلدوں میں ہے. امام قرطبی کی تفسیر کی کتاب کتنے جلدوں میں ہے؟ 22 جلدوں میں ہے. اور علامہ ذہبی کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، کتنے کی جلدوں میں ہے؟ 25 جلدوں میں ہے. ایک ایک جلد اتنی موٹی ہے. ایسے بہت کتابیں ہیں، قرآن کی تفسیر، احادیث کی کتابیں اور سیرت کی کتابیں. علماء نے علم کی خدمت کی ہے. یہ سب علم وقف. یہ علم سے جب تک دنیا فائدہ اٹھاتی رہے گی اس کا ثواب ان کرنے والوں کو، علم کی خدمت جنہوں نے کیا، علماء، محدثین، ائمہ کرام، نیک صالحین، ان کو برابر مسلسل ثواب پہنچتا رہتا ہے. اور ایک اوقاف جس کو چھوڑ کے انسان جاتا ہے جس کا ثواب ملتا ہے. تیسری چیز ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے. تو ماں باپ کے لیے دعا کرنے کے لیے آپ اولاد کو نیک بنائیں. اور یہ اولاد جو آپ کے بعد میں آپ کے احسان کو سمجھ کر بارگاہ رب العالمین نے ہر وقت آپ کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو اس لیے اولاد کی صحیح تربیت، تعلیم اور ان کو نیک اور صالح بنانے کے لیے اسلام میں زور دیا گیا ہے. تو اوقاف کے اندر یہ سب چیزیں ہیں. ان میں سے اسپیشل جو چیز اس وقت ہمارے موضوع سخن پوری کنٹری کے اندر اوقاف کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں زمینوں کا، جائیداد کا، قبرستانوں کا، مسجدوں کا یہ قبضہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جھانسا دے کر کہ اس میں ہم غریب، محتاج اور
سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، سب کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں، اور اس میں اپنے قوم کے لوگوں کو بھی برابر کا اس میں امپلائز بنانا، اور اس کی جو کلکٹر کی اتھارٹی میں یا گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے حوالے کر رہے ہیں، جبکہ یہ خالص کیا ہے؟ اسلامک عبادت ہے۔ اوقاف کیا ہے؟ عبادت ہے۔ عبادت کے طور پر لوگوں نے اللہ کے لیے وقف کیا ہے، تو اس میں صرف عبادت والے کام ہونا چاہیے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات ہے، آپ غور کریں، جتنے بھی اوقاف ہیں وہ درگاہ والوں کے پاس ہیں، یا ان مسجدوں میں ہیں جو جھنڈا، پنجا، سلام اور یا نبی سلام علیہ کا، تعویذ، گنڈا، عرس، میلہ، ٹھیلا، باباؤں والے مسجدیں، ایسے لوگوں کے پاس یہ اوقاف ہے۔ ایجوکیٹڈ لوگ جو مختلف جماعتیں جس کے اندر دینی سوجھ بوجھ، قرآن و سنت کا ایجوکیشن لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، وہ لوگ خالی ہاتھ ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور ان کے پاس جو ایجوکیشن ہے خالی ایجوکیشن ہے، پراپرٹی نہیں ہے۔ لیکن جن کے پاس پراپرٹی ہے، قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، اور رفاہ عام کا کام کرنے کے بجائے اپنی اپنی جیبیں بھرنے کے لیے کوئی قبرستان بیچ کے کھایا، تو کوئی اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ اوقاف کی زمینیں ان کو دے دیا، تو کوئی اس طرح سے بہت سارے غلط کام خود مسلمانوں نے اپنے اوقاف کو آگ لگایا۔ اس گھر کو آگ لگی اس گھر کے چراغ سے۔ تو اس طرح ہماری اوقاف کی جو کہانی ہے بہت لمبی ہے، اور یہ زمانے قدیم سے اسلامی حکومت ختم ہوئی ہندوستان میں، اس کے بعد جب انگریز کی حکومت آئی، کب 1850، اور اس زمانے سے لے کر انگریز کے بعد میں پھر ابھی جو ہندوازم کو ڈیولپ کرنے کے لیے تمل ناڈو، کرناٹک اور دوسرے اسٹیٹ میں جو اوقاف غیر مسلموں کے ہیں، اس میں کسی مسلمان کا دخل نہیں ہے، کوئی مسلمان انوالو نہیں ہو سکتا ہے، کوئی مسلمان ان کے اندر امپلائی نہیں بن سکتا ہے، وہ خاص اسی دھارمک چیزوں میں انہی کے دھرم کے لوگ داخل ہیں، دوسرا اس کے اندر انٹر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اسلام کے لیے کیوں ایسا؟ تب یہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اوقاف میں دوسری کمیونٹی کے لوگوں کو بھی امپلائی رکھا جائے، اور یہ اتھارٹی گورنمنٹ کے انڈر میں ہو، جبکہ یہ اسلامک دھارمک خاص اسپیشل عبادت کی چیز ہے، تو اس میں صرف مسلمان ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب تک جتنے مسلمانوں نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور مسلمان ہونے کے نام سے انہوں نے جتنا لوٹا ہے، اور جتنا کھایا ہے، جتنا بیچا ہے، اور جتنا دولت سمیٹی ہے ان عبادت گاہوں کی زمینوں سے، یہ دیکھ دیکھ کر اللہ کی مار ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک آزمائش ہے کہ جب آپ خود اس گھر کو آگ لگی اس گھر کے چراغ سے، دوسرا اگر آتا ہے تو آپ کیوں روتے ہیں؟ تو اس طرح ہماری ایک کہانی ہے، داستان ہے۔ اور باقی آج کل ہر میڈیا میں، چاہے وہ نیوز پیپر ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، کہیں بھی جاؤ اسی ٹاپک پہ بات ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگوں کو اب بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ کاش کہ یہ مسلمان بات کو پہلے سمجھتے، اور کچھ ہاسپٹل، کچھ اسکول، یونیورسٹی اور رفاہ عام کے لیے کام کرتے۔ ان 9,000 کتنے ایکڑ زمین، 9 لاکھ 8,000 ایکڑ، تو اتنی نہیں ہزار نہیں بھائی، لاکھوں، 9 لاکھ ایکڑ زمین ہے۔ تو اتنی زمینوں کو اگر صحیح استعمال کرتے، یہ درگاہ والے، یہ جھنڈے والے، یہ پنجے والے، اور یہ عرس درگاہوں والے، اور یہ مسجدوں والے، تو اس کو رفاہ عام کے لیے استعمال کرتے، تو شاید ایسا نہیں ہوتا تھا جو آج ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ابھی بھی وقت باقی ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے مسلمانوں کو، اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اور بہت ضرورت ہے آج ہم کو چینج ہونے کی۔ نہ بدلو گے تو اللہ تعالیٰ کو بدلنا آتا ہے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم نہیں بدلو گے تو اللہ تعالیٰ کو بدلنا آتا ہے، اور بدلے گا تم سے، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں تم سے اچھے ہوں گے۔ تو آنے والا وقت کیا لے کر آتا ہے،
کن سوغات سے ہم سامنا کریں گے، ہمارا جنریشن، ہمارا فیوچر، ہمارے جو نوجوان آنے والی نسل کن حالات سے مقابلہ کرے گی، اللہ جانتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے سدھرنے کا، سدھارنے کا، بننے کا، بنانے کا۔ نہیں سمجھیں گے تو مٹ جائیں گے ہندوستان والوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو مختصر آپ کے سامنے یہ کچھ گزارشات اسلامی نقطہ نظر سے اوقاف کیا ہے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، اور اللہ عز و جل دین کا کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اوقاف جن کے قبضے میں ہے، مثال کے طور پر ایک آپ کو بتاتا ہوں، یہ ٹراک ہے، راستہ ہے، اس راستے پر سڑک پر لوگ برابر چل رہے ہیں جی، اس راستے پر، اس سڑک پر لوگ برابر چلتے ہیں، جانے والے آنے والے، سڑک ہمیشہ زندہ ہے۔ تو کیا گورنمنٹ اس سڑک کو بند کرے گی؟ جی نہیں بند کرتی ہے، لیکن یہ سڑک ہے جہاں کوئی چلتا پھرتا نہیں ہے، کانٹے جھاڑی اٹھی ہوئی ہے، تو گورنمنٹ کیا سوچے گی؟ یہ بیکار زمین پڑی ہے، استعمال نہیں ہو رہا ہے، اس کو اپنے قبضے میں لے لو اور اس کو دوسرے کام میں استعمال کرو۔ اوقاف کی جو لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹیز ہر شہر کے اندر موجود ہے، اس کا استعمال نہیں، چند سرمایہ دار، چند مشرک، چند بدعتی، چند ظالم، چند بے ایمان اور چند ظالموں نے اس زمینوں کو اپنے قبضے میں کر کے دین کی خدمت، رفاہ عام کی خدمت، غربت کو ملک کی ڈیولپ کرنے کا ایک بڑا کام کر سکتے تھے، نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر مسلط کیا ہے۔ تو غلطی کس کی ہے؟ ہماری ہے، کہ ہمارے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے جن کے ہاتھ میں کروڑوں کی یہ پراپرٹی اوقاف کی موجود ہے۔ اوقاف کے منسٹر ہیں، اوقاف کی منسٹری ہے جہاں بے شمار لوگ کام کرتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب ہیں دوست، بولے اوقاف کی ان کو جاب ملی، تنخواہ کتنی ہے؟ بولی کتنی امپلائی کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ تو ان کو 18,000 روپے تنخواہ سینکشن ہوئی۔ تو بولے صاحب ڈرنے کی بات نہیں ہے، آپ کو 40,000 تو اوپر مل جائیں گے۔ کہا 40,000 آپ کو اوپر کمائی ہو جائے گی، فکر مت کریں۔ 40,000 کس چیز کے؟ یہی زمینوں کی ایر پھیر کرنے کی، زمینوں کی ایر پھیر کرنے کے لیے۔ میرے پاس بھی کچھ اوقاف کی زمین ہے، میرے انڈر میں ہے، 3 ایکڑ قریب۔ تو مجھے پتہ چلا کہ اوقاف کی زمین کو ذاتی پراپرٹی بنا کر بیچ دیا۔ تو میں ایک صاحب کو بولا کہ بھئی میری بھی وہ زمین ہے، 1 ایکڑ بہت اچھا کھیت ہے، اس کو چینج کرو۔ بولے نہیں شیخ اب نہیں ہو سکتا، پہلے ہوتا تھا، کر لیا، لوگوں نے کر لیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے اپنی ذاتی پراپرٹی کو بنا کر انہوں نے بیچ دیا، اور پھر ایک ہینڈ سے دوسرا، تیسرا بک گیا، پھر وہ زمین ختم، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کسی زمانے میں اوقاف کی زمین تھی۔ تو ایسا یہ ہمارا یعنی اوقاف کا کارواں جو آج ہمارے سامنے جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے، اور جو ہم پریشان ہیں، اور احتجاجی مظاہرے ہر جگہ، ہر شہر کے اندر ہو رہے ہیں، اور اس کے پیچھے یہ کہانی ہے۔ لیکن اگر غور کریں، اگر احتجاج کر کے کس بنیاد پر یہ زمینوں کو آپ حاصل کر کے پھر کیا کریں گے؟ پھر نہیں سرمایہ داروں کو دینا ہے جی، وہ بیچ کے کھائیں گے۔ آپ تک بیچ کے کھاتے آ رہے ہیں، کب سے؟ 70 سال ہو گئے ہندوستان کے آزاد ہو کر، اور اس سے پہلے بھی انگریز گورنمنٹ نے اس پہ اٹیک کیا تھا، اب بھی غیر مسلم برابر اس پر اٹیک کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے اسلام پھلنا پھولنا نہیں چاہیے، اس لیے اس میں برابر شیطان انوالو ہوتا ہے۔ ان کے پاس اس سے بھی زیادہ زمینیں ہیں مگر اس میں انوالو نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ وہ تو
شرک اور کفر کے ڈیولپ کرنے کے لیے ہیں، ان میں اس کو فکر نہیں ہے. فکر اس کی اس زمینوں کی ہے جو اسلام کے نام سے مسلمان لوٹ کے بانٹ کے کھاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمارے مسلم کمیونٹی کو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس جائیداد کو دوبارہ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے، شاید اس میں بھی ہمارے لیے کوئی خیر کا پہلو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر آزمائش میں ڈالا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ زمین بازیابی ہو جائے گی. یا اپائنٹمنٹ جو بل پاس ہوا ہے، اگر یہ انشاءاللہ واپس ہو جائے گا تو شاید اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور اسلام کی خدمت کے لیے کوئی کام بڑا ہونے والا ہے. اب عقل آئی، ٹھوکر لگنے کے بعد انسان سنبھلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے. وہ صلی اللہ